عصر کی نماز کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ کیا مغرب کی اذان تک عصر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ سید عمران بنگلور سے۔ دیکھیں عصر کی نماز اس وقت تک قضا نہیں ہوتی جب تک مغرب کا وقت شروع نہیں ہو جاتا۔ سورج جب مکمل غروب ہوگا تو عصر کی نماز ہو گئی قضا۔ اس سے پہلے جب آپ عصر پڑھیں گے تو وہ قضا نہیں ہوگی، ادا ہوگی۔ لیکن اتنی تاخیر عصر میں حرام ہے، ناجائز ہے۔ جب سورج ایک نیزے پر سوا نیزے پر ہونا، ایک نیزہ تقریباً کہ جس سورج کی چمک ختم ہو جاتی ہے اس وقت سورج کی طرف آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں۔ جب اتنا سورج قریب ہو جائے ڈوبنے کے تو پھر مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اتنی دیر عصر میں جائز نہیں ہے، اس سے پہلے عصر پڑھنا لازم ہے۔ لیکن اگر کسی نے اتنی دیر کر دی، گناہ تو ہو گیا مگر اب مزید دیر نہیں کر سکتا، اسی وقت لازم ہے کہ عصر کی نماز پڑھے۔ یہاں تک کہ سورج غروب بھی ہو رہا ہے تو بھی عصر پڑھنی پڑے گی اس کو، لیکن اتنی تاخیر کا گناہ ہوگا بہرحال۔ عصر کے بعد قضا نماز پڑھنا، کیا عصر کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بلال صاحب انڈیا سے، جی پڑھ سکتے ہیں عصر کے بعد قضا نماز، لیکن بہتر ہے گھر میں پڑھیں۔ مسجد میں پڑھیں گے تو لوگ کنفیوژن میں مبتلا ہوں گے، بھائی یہ پتہ نہیں کون سے نوافل پڑھ رہے ہیں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا اگر کوئی شخص عصر کی نماز منفرد کے طور پر ادا کرے اور پھر اس کا دل جماعت کے ساتھ پڑھنے کا کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں عصر کی نماز کے بعد حدیث میں تو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز پڑھ لے اور جب مسجد میں آئے دیکھے کہ جماعت کھڑی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ شامل ہو جائے۔ تو لیکن حدیث ہی میں عصر کے بعد نوافل بھی احادیث سے ثابت ہے کہ نوافل پڑھنا جائز نہیں ہے، الا ماشاءاللہ کبھی کچھ روایات ہمیں ملتی ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے، لیکن عمومی طور پر عصر کے بعد نوافل کی ممانعت ہے۔ تو اس حدیث کی بیس پر اس حدیث کو خاص کیا گیا ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں دونوں طرح کی حدیثوں کو جب ملایا تو اس لیے فقہا نے کہا کہ عصر کی نماز میں آپ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ عصر کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ فرض تو آپ کی پہلی نماز ہے نا جو آپ نے پڑھی ہے، تو اب جب مسجد میں آئے تو آپ عصر میں شامل نہیں ہو سکتے، ہاں ظہر میں شامل ہو سکتے۔ ظہر آپ نے گھر میں پڑھی، مسجد میں آ کے دیکھا کہ جماعت کھڑی ہوئی ہے تو دوبارہ شامل ہو جائیں، یہ دوسری نماز آپ کی نفل ہوگی اور آپ کو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جماعت کا ثواب بھی مل جائے گا۔ عشاء میں بھی آپ نے ایسا ہی ہوا، گھر میں اگر پڑھی ہے بعد میں مسجد میں آ کے دیکھا کہ جماعت کھڑی ہوئی ہے تو پھر جماعت میں شامل ہو جائے۔ عصر کے بعد سجدہ تلاوت کا حکم، عصر کے بعد تلاوت کرتے ہوئے آیت سجدہ آ جائے تو کیا سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں؟ ریان محمد عادل لکھنؤ سے، زیادہ تر لوگ انڈیا سے سوال پوچھتے ہیں۔ جناب ریان محمد عادل صاحب، سجدے کی نماز عصر کی نماز کے بعد سجدہ تلاوت بہرحال کر سکتے ہیں، چاہے اسی وقت سجدے کی آیت پڑھی ہو یا پہلے پڑھی ہوئی ہو، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد نوافل جائز نہیں ہے، سجدہ تلاوت جائز ہے۔ البتہ جب مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے جو انڈیا پاکستان میں سورج غروب ہونے سے 15 منٹ پہلے، تو اس مکروہ وقت میں پھر آپ کے لیے سجدہ تلاوت بھی جائز نہیں۔ ہاں اگر اسی وقت سجدے والی آیت پڑھی ہے تو فوراً کر سکتے ہیں، لیکن پہلے پڑھی ہوئی ہے تو اس وقت مکروہ وقت میں آپ سجدہ تلاوت بھی نہیں کر سکتے۔ عصر کے بعد اسٹڈی کرنا، پڑھائی کا اعلیٰ وقت کیا ہے؟ کیا عصر کے بعد دنیاوی اسٹڈی کر سکتے ہیں؟ شریعت کے اعتبار سے کس وقت پڑھائی کرنا صحیح ہے اور کس وقت نہیں؟ ایثار صاحب انڈیا سے، دیکھیں عصر کے بعد بھی آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں، دنیاوی بھی دینی بھی۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ فجر اور عصر کے بعد ذکر کا معمول بنائیں، کیونکہ یہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ ترغیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، چوتھے کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، کلمہ ہے حدیث میں، کہ یہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام پڑھا اس نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے زیادہ کوئی نیکیاں کر ہی نہیں سکتا سوائے وہ شخص جو اس سے بھی زیادہ دفعہ پڑھے، اور بنی اسماعیل کے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات ایسے پیارے کلمات ہیں کہ سورج ان سے زیادہ اچھے کلمات پر طلوع ہی نہیں ہوتا، وہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صبح اور شام نا، فجر کے بعد اور عصر کے بعد ذکر کا یا درود شریف کا معمول بنانا چاہیے، استغفار کا، لیکن اسٹڈی کرنا بھی جائز ہے، تھوڑی دیر ذکر میں لگتے ہیں، تسبیح میں لگتا ہے، اس کے بعد آپ اپنی پڑھائی کریں۔ رہا یہ مسئلہ کہ شریعت کے اعتبار سے کس وقت پڑھائی کرنا بہتر ہے کس وقت نہیں ہے، دیکھیں اس میں شریعت خاموش ہے، کیونکہ میڈیکل سائنس کا مسئلہ ہے، یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو میڈیکل سائنس اور جو ماہر حکیم ہیں وہ کہتے ہیں صبح کے وقت انسان کا دماغ بہت فریش ہوتا ہے، تو اس وقت جو چیز یاد کی جائے دماغ میں اچھی طرح سے بیٹھ جاتی ہے، دماغ فریش ہوتا ہے۔ سب سے بہتر جو ہے نا پڑھنے والوں کے لیے جو ایک فارمولہ ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو آپ کے تھوڑے وقت میں بہت برکت ہو جائے گی۔ وہ یہ کہ آپ رات کو عشاء کے فوراً بعد سو جائیں،
تقریباً 9 بجے آپ سو جائیں. ہے مشکل, میرے لیے بھی بہت مشکل ہے, لیکن عمل کریں. 9 بجے جب آپ سو گئے تو 10, 11, 12, 1, 2, 5 گھنٹے بہت ہیں. 2 بجے آپ اٹھ جائیں. 2 بجے اٹھنے کے بعد آپ وضو کریں, تہجد کی نماز پڑھیں, دعا مانگیں, اس کے بعد آپ اسٹڈی کے لیے بیٹھ جائیں. مزہ نہ آئے پیسے واپس. اتنا فریش دماغ ہوگا آپ کا, اور اتنے کم وقت میں آپ بہت اچھا کام کر سکتے ہو, اسٹڈی کر سکتے ہو. آپ جو ہے وہ حافظہ آپ کا اس وقت بہت تیز ہوگا, اور صحت بہت اچھی ہونا شروع ہو جائے گی. پھر جب فجر سے تھوڑی دیر پہلے آپ بہت تھک جائیں پڑھ کے, تو فجر سے پہلے اذان کے بعد 10-15 منٹ نیند لے لیں, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ فجر کی اذان اور فجر کی نماز کے دوران تھوڑی دیر آرام کیا کرتے تھے. تو اس سے آپ اور زیادہ فریش ہو جائیں گے, ہٹو بچوں سے بھی اوپر کی چیز ہو جائے گی. تو یہ پڑھنے والوں کے لیے بہت بہترین ہے. اس کے بعد آپ ناشتہ واشتہ کریں, جو بھی ایکسرسائز کرنی ہے, ناشتہ کرنا ہے, یا اپنے معمولات پورے کریں, تلاوت کر لیں, ذکر کر لیں, اور جو ہے جو بھی آپ کے معمولات ہیں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ دوپہر کو کھانے کے بعد آدھا یا 1 گھنٹہ آپ نے پھر سو جانا. اس کے بعد پھر آپ رات تک فریش رہیں گے. تو پڑھنے والے آدمی کو فریش دماغ چاہیے. آج کل جو پبلک کی روٹین چل رہی ہے اس میں دماغ فریش نہیں رہتا. محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے, دماغ کو تھکانا پڑتا ہے, اس کا آؤٹ پٹ بہت کم ہوتا ہے, اور اس دماغ کی تھکاوٹ سے صحت برباد ہوتی ہے, دماغ خراب ہو جاتا ہے. آپ پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھیں جو میری اس وقت مسائل سن رہے ہیں, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. اکثر پڑھے لکھے لوگ میں نے بیچارے تھوڑے سے اب نارملی دیکھے ہیں, یعنی جو پھر بتا دوں جو میری اسپیچ سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. وجہ کیا ہے؟ وہ دماغ کا اتنا غیر ضروری استعمال, اور تھکے ہوئے دماغ کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں. کھانا کھایا ہوا پھر کتاب لے کے بیٹھے ہوئے, تو وہ پیٹ بھی خراب, دماغ بھی خراب. تو یہ جو میں نے آپ کو روٹین بتائی ہے بڑی خاندانی قسم کی روٹین ہے, اس پر عمل کریں, مزہ نہ آئے پیسے واپس. انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا, انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ان کے بہت بڑی خلافتیں عیسائیوں کی قائم ہوئی ہیں, تبھی آپ کو پوری دنیا میں چرچ نظر آئیں گے, قدیم صدیوں پرانے چرچ. اس دور میں ایسی لبرل گورنمنٹ نہیں ہوا کرتی تھی کہ حکومت پارسیوں کی ہے تو چرچ بھی بن رہے ہیں وہاں پہ. ایسا پہلے نہیں ہوا کرتا تھا. اگر چرچ کہیں ہے قدیم چرچ, اس کا مطلب یہاں عیسائیوں نے حکومت کی ہے, ورنہ یہ چرچ نہیں ہوتے تھے پہلے, کوئی بننے تھوڑی دیتا تھا پہلے. عیسائیوں سے پہلے دنیا پہ حکومت جو کی ہے وہ کس نے کی ہے؟ یہودیوں نے. اس پر بھی سارے تاریخ دان متفق ہیں. آپ یہ بات دیکھو قدر مشترک کہ یار حکومت ہمیشہ مذہب کے ہاتھ میں آ رہی, آسمانی مذہب کے ہاتھ میں نہیں آ رہی. وجہ کیا ہے کہ آسمانی مذاہب کے علاوہ دنیا میں جتنے لوگ تھے نا, وہ کسی ایک چھتری کے نیچے تھے ہی نہیں. ان کے پاس سرے سے کوئی لا تھا ہی نہیں, کوئی قانون تھا ہی نہیں, اور کوئی ایسی طاقت بھی نہیں تھی جو ان کو جمع کر دے کسی ایک لا پہ, کیونکہ ممکن نہیں تھا. یہودیوں کا اگر پوری دنیا میں یہودیوں کو ایک لا کی اور ایک چھتری کے تحت جمع کیا ہے, تو یہ پیغمبروں کے بغیر یہ کام عقلاً ممکن ہی نہیں تھا. تو یہ خود پیغمبروں کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے. بہت مشکل ہے بھائی بات. دیکھو یہ جب ممکن ہے جب کوئی ایسی شخصیت آ جائے جس کے سامنے سب ہتھیار ڈال دیں کہ ہم آپ کو مانتے ہیں, اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اس پیغمبر کے ہاتھ پہ ایسے مخیر العقول, تھوڑی گاڑی اردو ہے, یعنی ایسے معجزے نہ ظاہر ہوں جن کو عقل کہے کہ یہ خدا کی مدد کے بغیر ممکن ہے ہی نہیں. مثال کے طور پر ہم یہودیوں سے لے کے چلتے ہیں. آج یہودیوں سے پہلے کی تاریخ تو ہمیں معلوم نہیں ہے نا, میں تو آج کے تاریخ دانوں کو کے حوالہ دے رہا ہوں. انگریز بھی متفق ہیں, یہودی بھی متفق ہیں, ہندو بھی وہ جو بھی ہسٹری پڑھے گا وہ کہے گا یار دنیا میں سب سے قدیم حکومت کس کی قائم ہوئی ہے؟ بولو یہود کی. سب سے خاندانی حکومت ماضی میں جو ہمیں جس کے آثار ملتے ہیں یہود کے ملتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے ان کو ایک لا کے تحت جمع کس نے کی, ان کو مہذب بنایا کس نے؟ اس وقت تو تہذیب تھی نہیں. تہذیب آپ کو یہودیوں میں ملے گی ماضی میں, اس کے علاوہ آپ کو تہذیب نہیں ملے گی. بہن سے نکاح کا آپ کو ملے گا ماضی میں ان لوگوں میں. ماں سے نکاح کے تصورات میں پارسیوں میں ہوتا تھا, ماں سے نکاح, پھپھی سے نکاح, خالہ سے نکاح, یہودیوں میں نہیں تھا. تو یہ ساروں کو ایک چھتری کے تحت جمع کس نے کیا؟ ظاہر ہے اس کے لیے کوئی ایسی شخصیت ہونی چاہیے جس کے ہاتھ پہ ایسی چیزیں صادر ہوں کہ لوگ کہیں کہ یار یہ خدا کی مدد کے بغیر ممکن نہیں. ورنہ کیوں لوگ مانیں گے کسی ایک کو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ورنہ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اور لاٹھی کے ذریعے حکومت جو حاصل کرتے ہیں نا, یا تو پیچھے نظریہ ہوگا یا بدماشی ہوگی. اگر بدماشی ہوتی تو لا اتنا بہترین مرتب نہ کیا جاتا کہ جس میں ماں کے حقوق ہیں, جس میں باپ کے حقوق ہیں, جس میں زنا کو حرام قرار دیا جا رہا ہے, جس میں شراب کو حرام قرار دیا جا رہا ہے. یہودیوں کے مذہب میں تو شراب بھی حرام
حرام, سود بھی حرام, زنا بھی حرام. تو اگر یہ بدماشی کے ذریعے دنیا میں رائج ہوا تھا تو بدماش تو ان چیزوں کو حرام کرتا ہے, یہ اجازت کر دیتا ہے اس کی, وہ تو خود شراب پیتا ہے نا. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس تحریک کے پیچھے جو دعوت تھی وہ بہت ہی پاکیزہ دعوت تھی, اور اس دعوت کو دنیا میں غالب اللہ نے کیا ہے, وہ بدماشی کے زور پہ غالب نہیں ہوئی ہے. اور اس شخصیت کے گرد جمع ہونے کے لیے ایسے معجزے جو موسیٰ علیہ السلام کا قرآن کہتا ہے, تورات بھی کہتی ہے اور بائبل بھی کہتی ہے کہ لاٹھی کو سانپ بنا رہے ہیں, اور عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر رہے ہیں, بغیر باپ کے پیدا ہو کے ماں کی گود میں گواہی دے رہے ہیں. یہ وہ معجزے تھے جنہوں نے دنیا کو ایک چھتری کے تحت جمع کی. نہیں آ رہی بات؟ اس کی میں ایک آج سادہ مثال لے کے آگے چلتا ہوں. آج اگر کوئی شخص دنیا میں آ جائے اور کہے کہ میں جو دعوت لے کر آیا ہوں بالکل ٹھیک ہے, لوگ کہیں گے بھائی تیرے پاس کیا, وہ معجزے دکھانا شروع کر دے تو ہمیں لگے گا کہ یہ جادوگر ہے. ایسا ہی لگے گا نا, ہمیں کیا لگے گا, جادوگر. لیکن دلائل سے ثابت ہو جائے کہ جادوگر بھی نہیں ہے, بالکل 2 اور 2 جادوگر خود گواہی دیں یار یہ جادوگر نہیں ہے. اور وہ جادوگر بھی کسی ایک کنٹری کے نہیں ہوں, کوئی ادھر کا ہے, کوئی ادھر کا ہے, کوئی ادھر کا ہے, ادھر کا ہے. تو آپ بتاؤ ساری دنیا سمٹ کے اس کے گرد اکٹھا ہونا شروع ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی نا. اب تو ہم اس لیے نہیں اکٹھے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے دیکھنے کے بعد آپ نے بتا دیا کہ میں آخری نبی ہوں. اب تو ہم اس لیے نہیں جائیں گے کہ وہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا, لیکن جب دروازہ کھلا ہوا ہو, یہی وجہ ہے کہ اب کسی کے ہاتھ پہ معجزے ظاہر ہوتے بھی نہیں ہیں. صحیح ہے نا, پہلے ہوا کرتے تھے, اب اللہ نے یہ دروازہ ہی بند کر دیا, تو معجزوں کا دروازہ ہی اللہ نے کیا کر دیا, بند کر. اب کرامتیں ہوتی ہیں مگر وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ پہ جو اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کرتے ہی نہیں ہیں. کوئی ایسا صاحب کرامت آیا نہیں ہے جو حقیقت میں کرامت ظاہر ہو رہی ہو اپنے آپ کو نبی بھی کہتا ہو. جو بھی نبی کہہ کے کرامت ظاہر کرے گا تو وہ شعبدہ ہوگا, پکڑا جاتا ہے. وہ بہت سے پکڑے گا, اور روحانی عامل تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے وہ پکڑے ہی جاتے ہیں, تو وہ شعبدے دکھا رہے ہوتے ہیں وہ. تو یہ تمام باتیں اس کی علامتیں ہیں کہ آپ, یعنی یہ بات تواتر سے ثابت ہے کہ لوگوں کی اصل جا کے ملتی ہے پیغمبروں کی طرف. تو قرآن کا جو یہ دعویٰ ہے نا کہ ہر قوم میں پیغمبر بھیجے ہیں میں نے, یہ آج لوگوں کی زندگی آپ اسٹڈی کر کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ قرآن اس دعوے میں سچا ہے. یعنی تاریخ بھی یہ کہتی ہے کہ ان سب کا لنک جا کے کس سے ملتا ہے, مذہب سے ملتا ہے. حکومتیں بھی مذہب کی ہو رہی ہیں, اور پوری دنیا میں مذہب حکومت کر نہیں سکتا جب تک کہ پیچھے مذہب کی موٹیویشن نہ ہو. مذہبی لوگ کمزور ہو کے طاقتور پہ غالب آتے ہیں, جو مذہب سے دور لوگ ہیں نا وہ کبھی کمزور ہو کے طاقتور پہ غالب آ نہیں سکتے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم اگر قربانی دے کے غالب آئیں گے تو ہماری تو جان جائے گی نا. تو وہ تو دنیا کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ لڑیں گے کیوں؟ مجھے ایک بات بتاؤ, امریکہ افغانستان میں آیا, اگر آپ اس جنگ کو الٹا کر لو, امریکہ والے طالبان جیسے پاورفل ہوتے, امریکہ والے کتنے پاورفل ہوتے, طالبان جیسے, اور طالبان والے امریکہ جیسے کمزور ہوتے. سمجھ رہے ہو بات؟ افغانستان میں جو لوگ رہتے ہیں وہ کمزور ہوتے کتنے, وہ پاورفل ہوتے کتنے, امریکہ جیسے. ان کے پاس ٹیکنالوجی ایسی ہوتی, یہ ہوتا وہ ہوتا, اور ادھر امریکہ ہوتا امریکہ ہی وہ, لیکن وہ کمزور کتنا ہوتا جتنے طالبان کمزور تھے یا افغانی کمزور تھے. تو کیا وہ ہمت کرتا افغانستان پہ حملہ کرنے کی اور جنگ لڑنے کی؟ بولو نا, کبھی بھی نہ. اس کو پتا ہے یار یہ پاسبل ہی نہیں. اب آپ کو نہیں بھائی, تمہاری فوجیوں میں جذبہ اتنا کوٹ کے بھر دو نا تم, کہ جو افغانیوں میں جذبہ ہے وہ ان امریکی فوجیوں میں کوٹ کے بھر دو, اور شہادت کے جذبے سے پھٹ پھٹائیں جا کے وہاں پہ. کہے گا بھائی کیوں لڑیں گے, میں اپنی فوج کو ختم کیوں کرواؤں, میرے پاس بچے گا کیا؟ ظاہر ہے اس نے جو حملہ کیا نا وہ اس بیس پہ کہ اس کے پاس اتنی پاور ہے, اتنے وسائل ہیں, اس کو یہ یقین تھا کہ میں افغانستان پہ چند سالوں میں مکمل کنٹرول حاصل کر سکتا ہوں. لیکن سامنے جو لڑنے والے لوگ تھے, ابھی میں اس بحث میں نہیں جا رہا کہ وہ لڑنے والے صحیح تھے یا غلط تھے, کیونکہ امریکہ بھی میرا بیان سنتا ہے, تو میں فی الحال یہ رسک نہیں لینا چاہتا کہ میں ان کو صحیح کہوں یا غلط کہوں. غلط کہوں تو وہ مجھے ماریں گے, صحیح کہوں تو وہ مجھے مارے گا. ہم اس بحث میں ہی نہیں پڑھتے, ہم تو مثال دے رہے ہیں. مثال دینے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. ہم کہہ رہے ہیں وہ دہشت گرد جو بھی تھے یار, فرض کر لو, لیکن تھے کمزور, یہ تو امریکہ بھی مانتا ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے وہ دبے کیوں نہیں, ختم کیوں نہیں ہوئے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار اتنی بڑی پاور 20 سال میں اس تحریک کو جڑ سے ختم کیوں نہیں کر سکی. اس کا جواب امریکہ بھی یہی دے گا کہ یار وہ لڑ رہے ہیں خدا, ان کا یہ ان کے جذبہ ہے کہ یار یہ مرنے کے بعد جنت میں جاتے ہیں. یہ ان کا, کسی نے ان کو غلط فہمی, امریکہ کے بقول کسی نے غلط سافٹ ویئر ان میں کیا کر دیے, انسٹال کر دیے, ان کو یہ الو بنا دیے معاذ اللہ کہ یار یہ جنت میں جائیں گے. تو یار آپ اپنی قوم کو بنا دو الو, کتنا ٹائم لگتا ہے, نہیں آئی بات سمجھ. تو یار آپ اپنی قوم کو بنا دو نا, آپ بولو یار تم جنت میں جاؤ گے شہید ہونے کے بعد. تو وہ بھی جنت کی حور میں, انہوں نے حوروں کے قصے سنے ہوئے ہیں
افغانیوں نے کہ حور ملتی ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. آپ اس کو کہانیاں کہتے ہو, قصے کہتے ہو, یار انہوں نے اپنے مولویوں نے نا, ان کے مولویوں نے ان کو قصے سنا سنا کے الو بنایا ہوا ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے جن مولویوں نے الو بنایا ہوا ہے وہ مولوی سب سے زیادہ شہید ہوئے ہیں اس میں, تو کوئی اپنے آپ کو بھی الو بنا سکتا ہے؟ نہیں یار سمجھ میں یار, یہ بہت مشکل. اس کو لوگ کہتے ہیں یار قرآن حدیث کی باتیں کرتے نہیں, پتہ نہیں کیا الو بنا رہے ہیں بیٹھ کے. بھائی میں قرآن حدیث کو کھوپڑی میں داخل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ ہم تو اپنے حساب سے داخل کریں گے نا. تو اب میں اپنی بات کو دوبارہ دہراتا ہوں کہ بھائی وہ اتنے کمزور تھے, پھر بھی کئی افغان قوم اپنے ملک کی اصلاح چاہتی نہیں ہے نا. وہ پہلے ہی صدر صاحب کابل چھوڑ کے بھاگ گئے, ان کو اب ساری بلی اس پہ ڈال دی. وہ اس لیے بھاگا, غلط کیا, نہیں بھاگنا چاہیے تھا, لیکن وہ اس لیے بھاگا. وہ کہہ رہے یار جب تم بھاگ گئے تو ہمیں کدھر چھوڑ کے جا رہے ہو, تم کیوں جا رہے ہو, تم کیوں ایگریمنٹ کر کے, تم ٹھیک ہے بھاگے نہیں, ایگریمنٹ کر کے نکل رہے ہو, تو یار جب تم چلے گئے تو ہمیں کہاں چھوڑیں گے یہ. تو اصل بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے مولویوں نے ان کو الو بنایا ہوا ہے, ان کے مذہبی لوگوں نے, افغانیوں کے جو علماء ہیں انہوں نے الو بنایا ہوا ہے کہ یہ حوریں ملتی ہیں شہادت کے بعد, خوشبو کے واقعات سنا دیے کہ یہ خوشبو آتی ہے اور یہ ہوتا ہے اور تمہیں یہ ملے گی جنت میں. تو بھائی آپ کے پاس موٹیویشنل اسپیکر جو ہیں وہ افغانیوں سے کروڑہا گنا زیادہ اچھے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ کے پاس جو موٹیویشنل اسپیکر ہے نا, جو بولنا آتا ہے, جو اسٹائل آپ کو دیا ہے, وہ افغانیوں کے پاس نہیں ہے. وہ کیسے جنت کی ترغیب دے رہے ہوں گے, وہ کیا بتا رہے ہوں گے, تو وہ آپ کے پاس زیادہ ہیں. آپ ان کو شہادت کے جذبے سے سرشار کر دیں, اور آپ اپنے فوجیوں کو دنیا میں جو حوریں دے رہے ہیں, دنیا میں جو نظر آ رہی ہیں, یہ تو اپنی سچی مچی کی حوریں چھوڑ کر میدان جنگ میں لڑ رہے ہوتے ہیں جا کے, اور ان کو نظر آ رہا ہے میرا بھائی اپنی اتنی خوبصورت بیوی کو چھوڑ کے شادی کی پہلی رات میں جنگ لڑنے گیا اور شہید ہو گیا, ایک حور سے محروم ہو گیا. اس کو تو نظر جو آ رہے ہیں, حوروں سے محروم ہوتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں, پھر بھی وہ جا کے لڑ رہے ہیں. اور آپ لڑکیاں امریکہ سے بھیج رہے ہیں, ان کے گرل فرینڈز بھیج رہے ہیں, اور ان کے لیے ساری عیاشی کے آپ نے, اور آپ نے کہا ہے پیسہ ان کو دے رہے ہیں, پروٹوکول ان کے دے رہے ہیں. جو جنت ان کو نظر آ رہی ہے, وہ اس نظر آنے والی جنت ان کو اتنی موٹیویشن نہیں کر رہی کہ جا کے یار ایک کمزور قوم پہ کنٹرول کر لو. اور جو کمزور ترین قوم ہے وہ غیبی جنت میں جو نظر نہیں آ رہی اور دیکھ رہے مر کے مٹی ہو کے ختم ہو رہے ہیں, وہ ایسی موٹیویشن مولوی الو بنا رہے ہیں, ان کو حور ملے گی اور جا کے پھٹ رہے ہیں جا کے. وہ کھوپڑی میں آتی ہے یہ بات, میری بھی کھوپڑی میں نہیں ہو سکتا ہے آتی ہو, ان کی کھوپڑی میں تو جانو تو امریکہ بھی خوش رہے نا, زیادہ پنگا نہیں لینا ہم نے نا, ٹھیک ہے نا, تھوڑا سا کیا خیال ہے. ہم اس بحث میں نہیں پڑھ رہے کہ وہ صحیح تھے یا غلط تھے, اس بحث میں ہم پڑھ ہی نہیں رہے ہیں. کوئی گورا بھی میرا بیان سن رہا ہے تو اگر سنیں تو میں اس کو بھی کہہ رہا ہوں کہ میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا کہ اس جنگ میں صحیح کون تھا غلط کون تھا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو جو موٹیویشن مل رہی ہے وہ ایسی چیزوں کی مل رہی ہے جو ان کو نظر نہیں آ رہی. سب سے زیادہ شہادت کا شوق بھرنے والی چیز مجاہد میں پتہ ہے کیا, حور ہے. اگر آپ مجاہد کو یہ بتاؤ نا حور نہیں ملے گی, کہ میں یہیں ٹھیک ہوں, اس کو نہ شہد چاہیے جنت کی, نہ نہریں چاہیے, نہ اس کو ساری دنیا بتا دو, وہ کہہ رہے نہیں بھائی اگر حور ملے گی یقین ہے لکھ کے دیتے ہو تو جاؤں گا, ورنہ نہیں. پہلے خود کش حملے ہوتے تھے نا, ادھر بڑی دہشت گردی ہو رہی تھی, بعض نوجوانوں کو برین واش کر کے بعض لوگوں نے غلط استعمال کی, اور وہ تو ایسے ہی ایک نوجوان کو بولا کہ تجھے حور ملے گی, تو فلاں مسجد میں یا امام بارگاہ میں بم رکھ کے آ جائے. ہو رہے تھے دھماکے آپ کو پتہ ہے, تو حور کے نام پہ وہ نکل لیے. اب وہ بم پھٹا نہیں ہے یا کیا ہوا, یہ مرے نہیں, بے ہوش ہو گئے. اب یہ جب بے ہوش ہوئے نا تو یہ سمجھ رہے کہ میرا انا للہ ہوگی اور میں جنت میں, تو پولیس نے پکڑ لیا. بے ہوش تھا تو ہاسپٹل میں پولیس لے کر گئی کہ اب یہ ہوش آئے گا تو لگائیں گے چترول. تو جیسے اس کی آنکھ کھلی, کالی کلوٹی نرس کھڑی ہوئی تھی, فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کے بولتا ہے باقی حوریں کدھر ہیں, کہتے ہیں باقی حوریں, پولیس والوں کا بھی تجھے بتا دیں باقی حوریں کہاں ہیں. 2-4 لوگوں کو الو بنایا جا سکتا ہے, مذہبی لوگ کرتے ہیں یہ کام. 2-4 لوگ ہوتے ہیں جن کو الو بنا دیا آپ نے, یہ ملے گا وہ ملے گا, ہوتا ہے, ایسے واقعات ہوئے ہیں. غلط فرقوں نے بنا دیا کہ تم خودکشی کر لو تو تمہیں یہ ملے گا, یہ ہوتا ہے, لیکن یہ بہت محدود پیمانے پر ہوتا ہے. ساری قوم پوری نیشن الو نہیں بنتی, ہوتے ہیں 2-4 لوگ. یہاں بھی ہوئے ہیں, پاکستان میں بھی ہوئے ہیں. ایک فرقے کو بولا کہ تو اس فرقے کے مولانا کو جا کے قتل کر دے تجھے جنت ملے گی. وہ پاگل یہ نہیں دیکھ رہا کہ یار یہ قتل و غارت پہ جنت کیوں ملے گی بھائی ہمیں. ایک ہوتا ہے ملک کے ڈیفنس میں لڑنا, ایک ہوتا ہے آپ کسی فرقے کے مفاد میں کسی دوسرے کو, اس پہ جنت نہیں ملتی. لیکن پھر بھی غلط گائیڈ ہوتے ہیں, برین واش ہوتا ہے. لیکن پوری نیشن اور پوری قوم, اور ایک دن کے لیے نہیں, اتنے لمبی طویل جنگیں, اور آج سے نہیں لڑتے چلے آ رہے ہیں, نسلیں تباہ ہو گئی. ایک گھر سے 10 جوانوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں. ان جنازوں کو دیکھ کے بھی بجائے حوصلے پست ہونے کے اور حوصلے بلند ہو رہے ہیں. او بھائی یہ اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے, یہ ایسی موٹیویشن پر ہی ممکن ہے جب موٹیویشن بہت تگڑی ہو اور اس پہ اس کے صحیح ہونے کے دلائل قائم ہو چکے ہوں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آپ غزوہ احد میں دیکھو, ایک صحابی نبی کے پاس آئے, لڑائی ہو رہی ہے, یا رسول اللہ
اگر میں شہید ہو گیا مجھے جنت ملے گی؟ فرمایا ہاں. کھجور کھا رہے تھے. انہوں نے کہا یار یہ کھجور کا زمانہ تو بہت طویل ہے, جنت اتنی. دیکھو یہ ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ ماشاءاللہ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا, جنگ لگی ہوئی ہو نا سامنے, اور پھر کوئی مولوی کہہ دے مرے گا تو جنت میں جائے گا, آدمی کہے گا تو مر جا کے میں پھر میں نہیں جا رہا جنت میں. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو میں, یہ واقعہ ہلکا نہیں ہے, کوئی بھی نہیں لڑتا جا کے. جب جنگ چھڑتی ہے دھماکے ہوتے ہیں آدمی کہتا ہے نکل بھائی یہاں سے, ٹائم پہ جنت میں جائیں وہ زیادہ بہتر ہے ٹائم سے پہلے. اور وہ صحابی ٹائم سے پہلے جنت میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹائم تو یہ تھا کہ بھئی کچھ کھجوریں کھا لوں, طاقت آئے گی جسم میں, پھر جا کے لڑوں گا میں. لیکن ان کو اتنا یقین یہ کھجور ختم ہونے کا زمانہ تو بہت طویل ہے, جنت بالکل سامنے ہے. گئے لڑے اور شہید ہو گئے. وجہ کیا تھی؟ انہوں نے پیغمبر کے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھ. پیغمبر کی دیکھو جو بھی شعبدے بازیاں دکھاتا ہے نا, سیرت بے داغ نہیں ہوتی. آپ کو جتنے دنیا میں شعبدے باز نظر آئیں گے ایک نمبر کے 2 نمبر ہوں گے. حقیقت بتا رہا ہوں. آپ کی گھڑی بتا دی کون سی پہنی ہوئی ہوتا ہے نا, یہ بات آپ کے بٹوا دیے بھی پتہ نہیں کس نے نیل لگا دیا ہے, یہ گھر سے نہیں لگائی ہے. ہمارے ایک شاگرد کو میں نے یہ دھونے کے لیے دیا, اس نے پتہ نہیں کیا دھبا لگا دیا. میں بار بار اس کو اب یا تو یہ پورا ہی نیلا کر دو, یہ ایک دھبا اتر نہیں رہا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے پیغمبر کے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے. ہمیں عرض کر رہا تھا کہ جو شعبدے باز ہوتے ہیں نا وہ 2 نمبر ہوتے ہیں. آپ ان کی محفل میں بیٹھو گے تو آپ کو لگے گا یہ بندہ باتوں کو گھمانے کا ماہر. وہ شعبدے کر اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگوں سے پیسہ گھسیٹ. گورے میں ایک اچھی بات پتہ ہے کیا ہے؟ گورے جب شعبدے بازیاں دکھاتے ہیں نا, اس کو روحانیت کا ٹوپی ڈرامہ نہیں لگاتے اس پہ. وہ کہتے ہیں میجک, نظر کا دھوکا ہے. لوگ پھر بھی کلیپنگ کرتے ہیں, تالیاں بجاتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, یہ جائز ہے. جیسے میجک شو ہوتے ہیں نا گوروں کے یوٹیوب پہ, بہت پڑے ہوئے ہیں, وہ بہت عجیب عجیب کرتب دکھاتے ہیں, تو وہ کبھی نہیں کہتے ہمیں خدا سے ہمارا لنک ہے اور ہم جنات بھگاتے ہیں, ہم چڑیلیں بھگاتے ہیں اور ہم بہت نیک ہیں, لوگ پھوکے لگوا رہے ہیں. گورا صاف بات کرتا ہے بھائی یہ نظر کا دھوکا ہے, یہ ہمارے ہاتھوں کا کمال ہے. لیکن لوگ اس پہ حیران ہوتے ہیں یار ہے بڑی ہاتھ کی صفائی. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اس میں نا یہ روحانی ٹوپی ڈرامے شعبدے دکھاتے ہیں, رنگ کیا ڈال دیتے ہیں اس میں؟ کرامت کا. میرا اللہ سے تعلق ہے اور بس میں خاکسار یہاں انسانیت کی خدمت کے لیے بیٹھا ہوا ہوں. داڑھی رکھی ہوئی ہوگی, چہرے پہ نور کے ڈسٹمپر کیے ہوئے ہوں گے, خوبصورت سی پگڑی ہوگی, اور حاجی پاجی بھی ہوگا, حج پہ بھی جا رہا ہوگا, تبلیغ میں بھی کچھ الو بنانے کے لیے وقت لگاتا ہوگا, اور درود شریف پڑھے گا شعبدے دکھانے سے پہلے 11 دفعہ نا, اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھے گا. لوگوں کو لگے گا قرآن پڑھ کے شعبدہ دکھا رہا ہے, تو قرآن کے نام پہ یہ الو کام یہ وہی ہے جو میجک جو گورا کرتا ہے. لیکن گورا بتا کے کرتا ہے یہ میجک ہے, یہ میں کوئی روحانی بزرگ نہیں ہوں, شو ہے, پیسے دے نکل پتلی گلی سے, ٹھیک ہے نا, تجھے میں نے کرتب دکھایا کچھ کیا. یہ نہیں کرتے. پھر جب ان کو پیسے دے کہتے ارے نہیں یہ مٹی ہے, مٹی, پیسہ نہیں, پیسہ, ہم تو انسانی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں. لوگ پھر اور بریف کے بھر کے دیتے ہیں. حضرت ہم تو ایسا بندہ تلاش کر رہے تھے جس کے دل میں پیسے کی محبت نہ ہو. تو یہ 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں. تو اس بارے میں گورے کی تعریف کروں گا. ان لوگوں کے ہاں اس ٹائپ کی 2 نمبر ہی نہیں ہے, اس ٹائپ کی 2 نمبر ہی نہیں. روحانیت کے نام پہ نا الو بنانے کا کام جتنا مذہبی لوگ کرتے ہیں اتنا گورا نہیں کرتا. خیر, تو میں یہ کر رہا تھا یہ جو اتنا یقین آیا اور اتنا یقین یہ جھوٹی موٹیویشن پہ ممکن ہے نہیں. جیسے اب امریکہ کا یار ان کے مولویوں نے جنت کی لالچ میں الو بنایا ہے, تو جن مولویوں نے الو بنایا ہے نا وہ مولوی سب سے زیادہ کٹ رہے ہیں میدان جنگ میں جا کے, ٹھیک ہے نا, وہ سب سے زیادہ قربانیاں دے رہے ہیں. سمجھ رہے ہو, ان کی چاہت ہے کہ ہم جائیں پہلے, ہم فرنٹ پہ ہوں, ہماری شہادت, دعائیں مانگ رہے ہیں شہادت کی. تو بھائی یہ ایسے ممکن نہیں ہے کہ اتنی بڑی قوم کو, اور آج سے نہیں, اصل بات میں جو کر رہا تھا کہ یہ یہودیوں نے جو پوری دنیا پہ حکومت کر لی, یہ بھی اسی وقت ممکن تھا جب ان کو یقین تھا کہ ہم لڑ کے شہید ہو کے جائیں گے کہاں؟ جنت میں. اس جذبے کے بغیر اتنی بڑی بڑی طاقتور قوموں سے لڑ کے ان سے حکومت چھیننا ممکن تھا ہی نہیں. ورنہ آپ کیا سمجھتے ہو کسی کی زمین پہ آپ قبضہ کرنے کی کوشش کرو وہ دے دے گا آرام سے؟ تو جب یہودیوں کا مذہب ٹھیک تھا وہ دنیا میں غالب آئے. پھر عیسیٰ ابن مریم کے معجزے عیسائیوں نے دیکھے, وہ بہت تھوڑے تھے عیسائی اس وقت دنیا میں. یہودیوں نے ان معجزوں کو دیکھ کر انکار کیا, حالانکہ یہودی مانتے تھے, جانتے تھے یہ اللہ کے برحق نبی ہیں. تو وہ مجرم ہو گئے نا. اب ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہم غلط دین پر ہیں. اب جب آدمی کو پتا ہوتا ہے میں غلطی پر ہوں, تو لڑنے کے لیے جو موٹیویشن چاہیے وہ موٹیویشن اس کے پاس نہیں ہوتی. کیونکہ لڑائی 2 طرح سے ہوتی ہے, یا تو موٹیویشن تگڑی ہو یا اسلحہ اتنا ہو کہ آپ کو پتا ہے کہ محلے کا بدماش میں ہوں, صحیح ہوں غلط ہوں, حکومت میرے پاس ہی آئے گی. ارے ایک آدمی کے پاس بم ہے یا کلاشن کوف ہے, وہ صحیح ہے غلط ہے, وہ چور ہے, وہ آپ سے پیسے لے لے گا, بولے گا بھائی تو صحیح ہے غلط ہے, میں جہنم میں جاؤں جہنم میں جاؤں, پاور کس کے پاس ہے؟ میرے پاس. تو آپ یا تو پاور کی بیس پہ لڑو گے یا کس بیس پہ لڑو گے کہ آپ کو پتا ہے میں کمزور ہوں لیکن میرے ساتھ خدا ہے, اور میں شکست بھی کھا گیا تو مجھ سے اللہ خوش ہوگا.
تو اب دیکھو عیسائی دنیا میں کتنے تھوڑے تھے. ایک عیسی ابن مریم پہ چند لوگ ایمان لائے نا, اور پوری یہودیوں کی حکومتیں کھڑی ہوئی تھی ان کے مقابلے میں, اسرائیل کی, یروشلم کی, فلسطین میں جو ان کی خلافت تھی. لیکن عیسائیوں کی وجہ سے وہ خلافت دھڑام سے نیچے آئی, حالانکہ اتنے تھوڑے تھے, ایسے پھیلے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس موٹیویشن کے لیے عیسی ابن مریم کے اتنے معجزے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت بھائی بیٹھ جاؤ نیچے, کہہ رہے ہیں قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے مردے کو کہہ رہے ہیں کھڑا ہو جا, مردہ کھڑا ہو گیا. تو یہ ایسی چیز اللہ جب مذہب کو پھیلانا چاہتے ہیں نا تو ایسے معجزے دکھاتے ہیں تاکہ ایک دفعہ یہ اسٹیبل ہو جائے. تو ابتدا میں اسٹیبل کرنے کے لیے, ان کو پاور دینے کے لیے, موٹیویشن کے لیے معجزے دکھائے کہ جو شخص پیدائشی نابین ہے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا جا رہا ہے اور وہ آنکھیں ان کی بحال ہو رہی ہیں, بینائی لوٹ رہی. اور پھر ان کی سیرت کو ایسا بنایا جاتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یار یہ شعبدے باز ہو نہیں سکتے, کیونکہ شعبدے بازوں کی سیرت ایسی ہوتی نہیں. لڑائی کے میدانوں میں یہ خود سب سے آگے ہوتے ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھمسان کی جنگ میں صحابہ کہتے ہیں جب لوگوں کے قدم اکھڑتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپ جایا کرتے تھے. اگر کوئی دنیا کی لالچ میں یہ کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ قربانی کے لیے کبھی بھی اپنے آپ کو آگے نہیں رکھتا. وہ کہہ رہا ہے میں ہی مر گیا تو یہ تو سارا کیا کرا ہے ختم, میں مرنے کے لیے تھوڑی کر رہا ہوں یہ سب کچھ. یہ وہی کرتا ہے جس کو خود یقین ہو. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے راہ میں قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کر کے قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کر کے قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کر کے پھر قتل کیا جاؤں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہرے بھی ہٹا دیے. قرآن میں آیا نا کہ واللہ یعصمک من الناس, اے نبی آپ جو تبلیغ آپ کے ذمے ہے آپ بھرپور طریقے سے یہ فریضہ ادا کریں, لوگوں سے نہ ڈریں, اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے اپنے باڈی گارڈ ہٹا دی. علماء نے لکھا ہے یہ خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے, کیونکہ آپ پہ جو کلام نازل ہو رہا ہے نا اگر اس کا آپ کو خود یقین نہ ہوتا تو آپ ہٹاتے اپنے گارڈ, ہے بھائی آپ تھوڑی ہٹاتے اپنے گارڈ. تو جھوٹا آدمی جو جیسے وہ مشہور قصہ ہے نا, ایک جھوٹا پیر تھا, اس نے کہا کہ یہ دریا جو بسم اللہ کر کے پار کرے گا پار ہو جائے. تو اس کے مریدوں کو کہیں اللہ پہ یقین ہوگا, بسم اللہ کیا پار ہوگا, اللہ نے کوئی مدد کی ہوگی, کرامت ہو گئی ہوگی. تو اب مریدوں نے کہا حضرت اب آپ بھی بسم اللہ کر کے آئیے. وہ محترم کی ہوا اکھڑ گئی کہ بھائی میں مرمرا نہ جاؤں. تو پول پٹیاں کھل گئی نا. تو ہوتا کیا ہے کہ حضرت عیسی ابن مریم کے معجزے دیکھے, بالآخر عیسائی اس بات کے گواہ ہیں, یہودی اس بات کے گواہ ہیں. یہ مذہبی کتابیں نہیں, یہ تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا میں خلافت پھر کس کی قائم ہوئی ہے, عیسائیوں کی. پوری دنیا پہ راج کس نے کیا ہے, عیسائیوں. تو یہ اتنی کمزور قوم اتنی بڑی بڑی طاقتوں سے لڑ کے جو پوری دنیا پہ غالب آئی, یہ اس کی علامت تھی کہ عیسی ابن مریم سچے نبی تھے, سچا دین لے کر آئے تھے, اور اللہ نے ان کی سچائی کو پوری دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا, ورنہ اس کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. اور اس کے بعد جب اسلام دنیا میں آیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی کمزور ہو سکتا تھا؟ 13 سال مکہ میں اپنی جان بچانا مشکل, اتنے کمزور کہ مدینہ سے ہجرت کرنے کے لوگ قتل نہ کر دیں. لیکن آپ دیکھو وہ تھوڑے سے لوگ ہیں, لیکن کیا ان کی آگ بھر دی ان کے اندر ہے بھائی. نہ ان کے پاس تہذیب, ایسے لوگ تھے جن پہ کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا کہ ان قبیلوں کو ایک میز پہ اکٹھے بٹھا کے کھلانا ممکن نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ گھوڑا آگے دوڑ لیا تو اس پہ پھڈا ہو گیا, قتل کیا تو لامتناہی قتل کا سلسلہ. اتنی سخت قوموں کو آپ متحد نہیں کر سکتے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ جو معجزے ظاہر ہونا شروع ہوئے, عربوں کو یقین آنے لگا بھائی یہ خدا کے سچے نبی, اب یہ جو کہیں گے وہی ہوگا. آج ہم نے فجر کے بعد ہم حدیث کی تعلیم کرتے ہیں نا, تو اس میں حدیث آئی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے نبی کی 10 سال خدمت کی, وہ حدیث سنا رہے بصرہ میں نا. حضرت انس پھر بصرہ چلے گئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ان کی عمر بہت لمبی تھی, 100 سال کے قریب حضرت انس کی عمر تھی. تو جو صحابہ بالکل آخر میں دنیا سے گئے ہیں نا, ان میں حضرت انس ابن مالک بھی ہیں. تو یہ بتا رہے ہیں کہ غزوہ احد کا واقعہ سنا رہے ہیں کہ نماز کا وقت تھا, اپنے ساتھیوں کو سب کو نا بتا رہے ہیں نماز کا وقت تھا اور وضو کا پانی نہیں تھا, تو ایک پیالہ منگوایا گیا, اس سے سب وضو نہیں کر سکتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کے اندر اپنی انگلیاں داخل, اور انگلیوں سے پانی ابلنا, لوگ وضو کرتے جا رہے ہیں, وہ پانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. انس ابن مالک جب یہ حدیث بیان کر رہے ہیں, کوئی ایک صحابی بھی ان کی تردید نہیں کر رہا کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں, ایسا نہیں, کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ واقعہ. اور جب یہ واقعہ انس ابن مالک
ممالک سے بیان کیا جاتا ہے تو اسلام نے ان واقعات کو ایسے بہترین انداز سے محفوظ کیا کہ پوری پوری سندیں ان واقعات کی محفوظ کر لی. یعنی عیسائیت کی تاریخ آپ پڑھیں گے، جو تاریخ دان ہے کتابیں لکھ رہا ہے بس، لیکن اسلام کی پڑھیں گے نا، حدثنی فلان قال حدثنی فلان قال حدثنی فلان. جیسے میں ایک بیان کرتا ہوں نا، اسلامی تاریخ تو ایسی خاندانی محفوظ ہوئی ہے کہ اس سے زیادہ حفاظت کسی تاریخ کی ممکن تھی نہیں، کیونکہ اب اللہ کا آخری مذہب آیا نا دنیا میں. اللہ نے کہا ایسی حفاظت کر کے دکھاؤں گا کہ گورا بھی منہ میں انگلیاں ڈال دے گا، بولے گا یار ایسی کسی ہسٹری کی حفاظت کا تصور ممکن نہیں ہے. میں اکثر ایک سند پیش کرتا ہوں نا، دیکھو اسلامی تاریخ میں واقعات ہوئے ہیں، یہ سن میں ہجرت ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا. اسلامی تاریخ کا ایک حصہ نبی کا حلیہ بھی ہے نا، کہ ہمارے نبی کا حلیہ کیسا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ اتنی سی بات ہے کہ نبی کے 2 دانتوں کے درمیان میں خلا ہے، یہ چھوٹی سی بات ہے نا، ارے اس کا ہسٹری سے کوئی بڑا تعلق نہیں ہے، لیکن اس کو کیسے بیان کیا جا رہا ہے. امام ترمذی کہہ رہے حدثنی عبداللہ ابن عبد الرحمن، مجھ سے عبداللہ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں حدثنا عبد العزیز ابن ابی ثابت الزہری، وہ کہتے ہیں مجھ سے عبد العزیز ابن ابی ثابت الزہری نے بیان کیا. وہ کہتے ہیں مجھ سے اسماعیل ابن ابراہیم نے بیان کیا. وہ کہتے ہیں وہ اسماعیل ابن ابراہیم جو ابن اخی موسیٰ ابن عقبہ، جو موسیٰ ابن عقبہ کے بھتیجے ہیں، انہوں نے بیان کیا. وہ کہتے ہیں مجھ سے موسیٰ ابن عقبہ نے، میرے چچا نے بیان کیا. موسیٰ ابن عقبہ کہتے ہیں مجھ سے قریب نے بیان کیا، جو عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں. وہ کہتے ہیں مجھ سے عبداللہ بن عباس نے بیان کیا. وہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کان النبی افلج ثنیتین، کے نبی کے 2 دانتوں کے درمیان خلا تھا، گیپ. یہ ہے اسلامی تاریخ. اتنی سی بات کو بیان کرنے میں تکلفات دیکھو. گورا اٹھ کے کہے گا یار یہ عبد الرحمن یہ سب فرضی سند فرض کر لی، ہم کہیں گے نہیں بھائی، امام ترمذی پہ درجنوں مورخین کی کتابیں موجود ہیں کہ امام ترمذی کون تھے. میں تو امام ترمذی کی قبر پہ بھی گیا ہوں نا ترمذ میں، درجنوں کتابیں مورخین ملیں گے، گورے مل جائیں گے جنہوں نے امام ترمذی پہ لکھا ہے، اس سن میں پیدا ہوئے، اس سن میں انتقال ہوا. امام ترمذی کے بارے میں لوگوں کی رائے کیا تھی؟ ثقہ آدمی تھے، خدا نہ خواستہ کوئی نقل کفر نباشت توہین مقصد نہیں ہے، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی غلط ایکٹیویٹیز میں تو نہیں تھے، کوئی خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں جھوٹ چیزیں کرتے ہوں. یہ سارے تبصرے آپ کو اس دور کے مورخین کے مل جائیں گے امام ترمذی کے بارے میں کہ نہیں بھائی ثقہ تھے، حجت تھے، پرہیزگار تھے، تہجد گزار تھے، برائی سے بچتے تھے، ان کی اتنی تصانیف ہیں، ان پر اس وقت کے اتنے علماء نے اعتماد کیا. پھر امام ترمذی بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عبد الرحمن سے. عبداللہ بن عبد الرحمن کے بارے میں بیان کرنے والے درجنوں کتابیں آپ کو مل جائیں گے. فلاں سن میں پیدا ہوئے، فلاں سن میں انتقال ہوا. اس زمانے کے علماء کا تبصرہ. یہ اکیلے ایسے نہیں تھے جن کو صرف امام ترمذی جانتے تھے. آپ کو پتہ ہے اگر کوئی حدیث کا راوی کسی ایسے شخص سے روایت کرتا ہے جس کو اس حدیث کے راوی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، وہ روایت مسترد کر دی جاتی ہے کہ بھئی یہ تو آپ ہی ذکر کر رہے ہیں عبداللہ بن عبد الرحمن کا، مارکیٹ میں آپ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ان کو، ایسا تو نہیں آپ نے گھڑ لیا ہو ان کو، یہ ہیں کون؟ تو وہ بتاتے ہیں بھئی یہ وہ ہیں جن سے فلاں نے بھی روایت کی، جو فلاں بھی اس کے شاگرد، فلاں بھی اس کے شاگرد، فلاں بھی اس کے شاگرد، ان کے فلاں فلاں جگہ سفر ہوئے، جن جن جگہ سفر ہوئے ان شہروں کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، ان شہروں میں ان کا تذکرہ ملے گا آپ کو. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. عبداللہ ابن عبد الرحمن، وہ کہتے ہیں عبد العزیز ابن ابی ثابت الزہری. کتنا بڑا نسب عبد العزیز. پھر ابا کا نام کیا تھا؟ ابن ابی ثابت. اور قوم کیا تھی؟ لقب نسبت کی طرف زہری. پھر آپ جب جائیں گے نا عبد العزیز ابن ابی ثابت الزہری کے ترجمہ میں، ان کے حوال پڑھنا شروع کریں گے کتابوں میں مورخین نے جو لکھی ہیں، تو ایک ایک عبد العزیز نام کے کتنے لوگ گزرے ہیں. یہ وہ تھے جن کے ابا کا یہ نام تھا، بہت سارے ایسے ہیں جن کے ابا کا نام بھی سیم ہے، تو پھر ان کی کنیت یہ تھی، یہ وہ والے نہیں ہے بلکہ یہ وہ والے. ایک ایک چیز کو ایسا کلیئر کیا ہے اور تاریخی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. کیا کیا جا رہا ہے؟ اتنا سا کہ 2 دانتوں کے درمیان میں کیا تھا. تو بھائی یہ موٹیویشن ہے جنہوں نے بڑی بڑی طاقتوں کو مسلمانوں کے سامنے زیر کیا ہے کہ ایسا ہی نہیں جنت کی حور کا تذکرہ آ گیا بھائی مولوی صاحب کس نے کہا، وہ مولوی پوری سند بیان کرے گا، ٹھیک ہے نا، پیغمبر نے کہا. بھائی یہ ہم کیسے مان لیں یہ اللہ کے نبی تھے کہ یہ جنت کی حوروں کا جو تذکرہ کر رہے ہیں یہ اللہ نہیں کہا ہے. تو ان کے پیغمبروں کے معجزات بھی سندوں کے ساتھ، اور اس دور میں جو لوگ آپ پر ایمان لائے اور کتنے تھوڑے سے ہو کہ ان کو ایسی موٹیویشن ملی ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو انہوں نے زیر کر دیا. 100 سال کے عرصے میں، 150 سال کے عرصے میں ایسی اسلامی خلافتیں. کہاں وہ مکہ کے تھوڑے سے عرب جن پر کوئی ایک آدمی امیر بننا پسند نہیں کرتا کہ ان کو انسان کا بچہ بنانا ممکن نہیں ہے. ایسی وحشی قوم جو ہر وقت لڑتے رہتے تھے، بات بات پہ ایسا اتحاد پیدا کیا
کہ تھوڑے سے عرصے میں بنو امیہ کے دور میں جو اسلامی خلافت قائم ہوئی ہے نا، وہ خلافت ایسی کہ بادشاہ خلیفہ یہ کہہ رہا ہے بادل سے کہ تو جہاں بھی جا کے برس، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، جہاں بھی برسے گا وہاں کا عشر اور خراج میرے پاس ہی ہے، کہ جو زمین سے پیداوار اگے گی نا اس پیداوار کا ٹیکس مجھے ملے گا۔ دیکھو آپ کے ملک میں بارش ہوتی ہے، آپ خوش ہوتے ہو، انڈیا میں بارش ہو پاکستان خوش ہوگا؟ کیا کہ یار وہاں کی پیداوار اڑی، ہمارے کیا فائدہ ہو؟ وہ آلو پیاز ٹماٹر بیچیں گے، وہ آلو بند کر دیں گے، ٹماٹر بند کر دیں گے۔ مجھ پہ کوئی دھمکی کا اثر نہیں ہوا تھا جب انڈیا نے کہا تھا ہم ٹماٹر بند کر دیں گے، آپ ایک دفعہ دھمکی دی تھی نا، مجھ پہ اس لیے اثر نہیں ہوا کہ ہمارے یہاں ٹومیٹو کیچپ میں ٹماٹر نہیں ڈلتا، تو ہمیں ٹماٹر کی سمجھ رہے ہو؟ ہم ہر چیز کا آلٹرنیٹ، یہ بتا رہا ہوں آپ کو، جو ٹماٹو کیچپ کھا رہے ہو نا، پتہ نہیں ٹماٹر ہے بھی کہ نہیں ہے اس میں، دودھ آپ ڈبے کا پی رہے ہو، پتہ نہیں یہ دودھ بھی ہے کہ نہیں ہے، میں دعوے نہیں کر رہا لیکن کوئی کنفرم نہیں ہے۔ جو چیز آپ آئس کریم کھا رہے ہو یہ دودھ سے بنی ہوئی ہے کہ نہیں، کیا کھا رہے ہو یار آپ؟ تو ہمارے یہاں کوئی پتہ نہیں، ہم ہر چیز کا آلٹرنیٹ، تو ہمیں نہ ٹماٹر چاہیے نہ آلو چاہیے نہ کچھ بھی نہیں چاہیے، ہم سب کچھ بنا سکتے ہیں الحمدللہ۔ الو بنا سکتے ہیں جب، تو واقعی نہیں ہم بنا سکتے؟ اچھے بھلے سمجھدار آدمی جو الو کہیں سے بھی نہیں لگ رہا، ہم اس کو 2 منٹ میں الو بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے؟ مجھے یہ بتاؤ۔ تو جو آدمی ایک انسان کو الو بنا سکتا ہے وہ آرٹیفیشل ٹماٹر کیوں نہیں بنا سکتا میرے بھائی؟ اچھا خیر، تو یہ جو اس کے بعد عیسائیوں کی حکومت آئی، تو یہ حکومت آنا یہ خبر متواتر سے ثابت ہے، اور اس خبر کے پیچھے یہ فلسفہ خود بخود ماننا پڑے گا کہ یہ پیچھے جو موٹیویشن تھی وہ جھوٹی موٹیویشن۔ اس کے بعد اسلام دنیا میں آیا، خلافتیں عیسائیوں کی چل رہی ہیں، اسلام بہت تھوڑا سا ہے، ایک دم اٹھ کے پوری دنیا پہ چھا گئے، اور 2-4 دنوں کے لیے نہیں، 1200 سال دنیا پہ چودراہٹ کی اسلام نے ہے بھائی۔ اس کے بعد جب خلافت کو ختم کیا گیا نا، وہ ختم کیا گیا ان لوگوں نے جو مذہب کو نہیں مانتے، لیکن وہ آج تک ایک خلافت پہ جمع، کیونکہ ان کو جوڑنے والی کوئی چیز نہیں، وہ خود درجنوں یعنی کنٹریز میں بٹے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لو، جرمنی الگ ملک ہے، فرانس الگ ملک ہے، اور سوئٹزرلینڈ الگ ہے، اور سویڈن الگ ہے، چھوٹی چھوٹی ریاستیں، تھوڑے تھوڑے لوگ ہیں، ایک چھتری کے نیچے جمع نہیں ہوئی۔ اپنے مفاد کے لیے کچھ چیزوں میں اتحاد تو کرتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ انسان کی طبیعت میں یہ ہے کہ میری چودراہٹ ہوگی، میں کسی دوسرے کی چودراہٹ قبول نہیں، حالانکہ انسانیت کا فائدہ ان کو جمع کرنے میں ہی الگ الگ ریاستوں میں ہے۔ بولو نا بھائی، انسان اگر کوئی پوچھے کہ یار تم تو سارے لبرل حکومتیں ہو، انسانیت کے لیے سوچتے ہو، تو یہ الگ الگ خلافتیں 6-6 انچ کی کیوں قائم کی ہوئی ہیں تم نے؟ کیا ہو گیا؟ او بھائی، امریکہ کینیڈا کو ملا کے ایک کنٹری کیوں نہیں بنا دیتے؟ نہیں آ رہی بات سمجھ؟ انڈیا بھی ایک لبرل ملک ہے، نیپال بھی ایک لبرل ملک، دونوں کو ملا کے ایک کر دو، یہ الگ الگ کیوں؟ انسانوں کا فائدہ سب کے ملنے میں ہے۔ دیکھو ایک گورنمنٹ ہوگی نا تو امریکہ، کینیڈا، اس کے علاوہ پھر ہم کہتے ہیں لندن بھی امریکہ کے حوالے کر دو، ٹھیک ہے نا، لندن ہو گیا، جرمنی ہو گیا، سارے کنٹری جب ایک بنیں گے نا تو سب کھلا کھائیں گے تے ننگا نہائیں گے۔ مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ سب کے وسائل سب استعمال کریں گے۔ آپ مسقط کو دیکھ لو، ہمارے قریب پڑوسی ملک ہے نا مسقط، گوادر سے آپ لانچ کے ذریعے جا سکتے ہو، تھوڑی سی آبادی ہے، سب سونے کے نوالے کھا رہے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ اتنا سا کنٹری ہے، سب کیا کھا رہے ہیں؟ کیونکہ زمین سے تیل نکل رہا ہے، لیکن وہ تیل کی آمدن ایک مخصوص باؤنڈری سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی کے قریب گوادر ہے، بلوچستان